أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين أما بعد. آج کے سیشن میں ذہنی امراض اور اس کے علاج سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی، اور اس موضوع سے متعلق بہت ساری تحقیقات کی ہیں، مختلف سائیکالوجی اور سائیکیٹری کے ماہرین سے ملاقاتیں اور گفتگو اور سوالات اور ان کی تحقیقات اور ان کے سروس کا مطالعہ کیا ہے، لیکن موضوع ہمارا نہج البلاغہ سے اس مرض کے متعلق اور اس مرض کے علاج سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ حکیم الہی جس کو اللہ حکیم بنا کے بھیجتا ہے، جیسے علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کا تعارف کرایا ہے، طبیب دوار بطبہ، کہ وہ حکیم ہے، وہ طبیب ہے کہ جو اپنے حکمت کے آلات لے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ یہ انتظار نہیں کرتے کہ لوگ مریض ہوں اور آئیں، بلکہ لوگوں کی مرضوں کا علاج وہ کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک لفظ طبیب کے حوالے سے کہ جناب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں پیغمبر اکرم کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک طبیب ہے۔ اب یہ الہی طبیب، جیسے آپ حضرات اگر ان پرانے حکیموں کو جانتے ہوں تو وہ ایک ہی نسخے میں بہت ساری بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ تو ان حکمت بھرے اقوال میں سے جناب امیر علیہ السلام کا قول نمبر 91 آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دل بھی اسی طریقے پہ بیمار ہوتے ہیں، تملو، یہ اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں جیسے بدن بیمار ہوتا ہے، اور ان کا علاج بھی اسی جملے میں جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ اس کا علاج کرنا ہے تو حکمت بھرے اقوال سے ان کا علاج کیجئے۔ ذہن میں رکھیے کہ جب لفظ قلب قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں کہیں لفظ ذہن استعمال نہیں ہوا، قرآن مجید میں لفظ قلب استعمال ہوا ہے، لفظ عقل استعمال ہوا ہے۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے 3 دفعہ لفظ ذہن استعمال کیا ہے، لیکن جس کو ہم اردو میں ذہن کہتے ہیں اس کے لیے زیادہ لفظ قلب اور عقل استعمال ہوا ہے۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے پہلا یہ ہے کہ اس ذہنی بیماری کی طرف توجہ دلائی کہ یہ ذہن بیمار ہوتا ہے، اور اسی میں اس کا علاج بھی بیان فرما دیا۔ ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے اس کی شدت کا احساس دلایا ہے۔ حکمت نمبر 388 اگر آپ دیکھیں تو وہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت 388 آپ کے سامنے پیش کر دوں، ذرا تفصیلی فرمان ہے اور بڑا دلچسپ فرمان ہے۔ الا وان من البلاء الفاقہ، اس بات کو یاد رکھو کہ فقر و فاقہ ایک مصیبت ہے، اور فقر و فاقہ سے زیادہ سخت مصیبت جسمانی امراض ہیں، اور جسمانی امراض سے زیادہ سخت دل کا روگ ہے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے جو ترجمہ کیا ہے، لفظ جناب امیر علیہ السلام کے وَأَشَدُّ مِن مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ، بدن کی مرض سے دل کے مرض جو ہیں وہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو یہاں وہ بدن والا دل مراد نہیں ہوگا، ذہن مراد ہوگا۔ اب یہ تو ہے شدت اس کی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج کے لیے، اور پھر اس کے علاج سے بھی پہلے بلکہ یہ کیا جائے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اور ایک ضروری چیز ہے اس کے لیے احتیاط کیا ہے۔ ہم علاج کرتے ہیں اس وقت جب کوئی مریض ہو جائے، لیکن احتیاط نہیں کرتے جب وہ وجوہات جو سبب بنتی ہیں اس بیماری کا، ان وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاط بھی کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے کوئی مریض نہ ہو۔ بات کو مختصر ہم کرتے ہیں۔ میں ایک سائیکیٹری کے ڈاکٹر سے یہاں لندن میں ملا تو گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں خود اس ذہنی مرض کا مریض رہا ہوں، سائیکیٹری کا ڈاکٹر۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے مختصر کر رہا ہوں بالکل ان کی بات کو، جو انہوں نے مجھے بتلایا کہ سبب اس کا تنہائی تھا اور علاج اس کا میری زوجہ بنی ہے۔ اور میں لاہور کے ایک ڈاکٹر کو جو ہمارے بہت قریبی ہیں ان کو جانتا ہوں، وہ بھی ایک بڑے ماہر ڈاکٹر، اور وہ بھی اسی مرض کے مریض ہو گئے۔ ان کی مرض کا سبب کیا بنا؟ ان کی مرض کا سبب وہی گھریلو اختلافات اور زوجہ و شوہر کے اختلافات۔ عجب یہ ہے کہ سبب بھی یہی
اور علاج بھی یہی۔ اب اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید نے جو کہا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، اللہ نے اس شادی کی آیت اور اس کو ضروری قرار دیا ہے اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے سکون کا سبب بنے۔ تو اب اس مرض کا ایک سبب جو ہے وہ ہے یہ اختلافات اور گھریلو اختلافات، خاندانی اختلافات۔ بہرحال میں اس پہ زیادہ رکنا نہیں چاہتا۔ تنہائی ایک اس کا سبب ہے، دوسرا سبب ہے اس کا بے جا توقع۔ اب بے جا توقع، ہمیں افراد سے جب توقع ہوتی ہے اور وہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتے تو ہم ذہنی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم بعض اوقات اپنے آپ سے بہت سارے توقعات رکھ بیٹھتے ہیں۔ میں بہت ذہین ہوں مثلا، اب اگر ذہنی کہیں امتحانات میں پیچھے رہ جاؤں تو پھر میں پریشان ہو جاؤں گا کہ میں تو پیچھے رہ گیا ہوں۔ اب یہ توقعات خود سے بھی ہو سکتی ہیں اور کسی دوسرے سے بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسروں سے توقعات اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ میں جناب امی علیہ السلام نے بڑے واضح فرمایا، یہ کلمات کثار نمبر 368 میں ہے، 268۔ اس میں جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے دوستی کرنی ہے تو اس کی حد رکھو، اس لیے کہ ممکن ہے کل اس سے دشمنی ہو جائے، اور کسی سے دشمنی ہو تو اس کی بھی حد رکھو، اس لیے کہ ممکن ہے کل آپ کی اس سے دوستی ہو جائے اور پھر پریشان نہ ہو۔ یعنی حدود رکھیں تاکہ توقع اس پر پورا نہ اترائے تو پھر شکوے اور شکایات نہ ہوں۔ تو یہ اس کی مین وجوہات ہوتی ہیں۔ تنہائی اس کا بے جا توقع ہے، اور بعض اوقات ذہنی اچانک حادثات، مثلا کسی پیارے کی رحلت یا کوئی ایسا درد بھرا واقعہ دیکھنا، تو اس کے لیے بھی حقیقت میں ابھی گزشتہ دنوں ایک عزیز سے بات ہوئی تو ان کے والد کینسر کی مرض کی وجہ سے فوت ہوئے، تو وہ پتہ نہیں خود کتنے عرصہ بیمار رہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی بے جا امیدیں ہوتی ہیں۔ جب انسان آیا ہے تو اس کو جانا بھی ہے، کسی کو کسی انداز سے جانا ہے، کسی کو کسی انداز سے جانا ہے۔ بہرحال اب یہ ایک بے جا توقع اس کا سبب ہوتا ہے۔ نشانیاں اس کی کیا ہوتی ہیں؟ نشانیاں اس کی یہ ہوتی ہیں کہ وہ شخص کسی کام کرنے پہ اس کا جی نہیں چاہتا، کسی سے ملنے کا اس کا جی نہیں چاہتا، اپنے آپ کو وہ کمتر سمجھنے لگتا ہے، خود پر اعتماد نہیں کرتا، اور بعض اوقات وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے رکھ کے خود کو مجرم قرار دینا شروع کرتا ہے۔ اب یہ اس کی بعض نشانیاں ہیں۔ نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی۔ اب اس کے علاج کی طرف ہم آتے ہیں، اور قرآن مجید اور نہج البلاغہ سے اگر علاج ہم چاہیں تو میری نگاہ میں نے جو سارا کچھ دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ علاج اس کا پہلا ہے خاندانی سسٹم کو، رشتوں کو، تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ اب اس کے لیے جناب امی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے وصیت 31 کے آخر میں تفصیل سے بتلایا ہے کہ خاندان کی کیا اہمیت ہے، یا پھر خطبہ 23 میں خاندان کی اہمیت بتلائی ہے۔ یہ ایک الگ ہمارے ویڈیو ہوگی، اس کو سنا دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کا علاج بہترین خاندانی سسٹم ہے۔ خاندان میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس کا ہاتھ تھام کے اس کو یہ یقین دلائے، اور سچا یقین دلائے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو وہ تنہائی کا یا کمزوری کا جو سلسلہ تھا، اور اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو شاباش کہے، کوئی ذریعہ ڈھونڈ کے کہ دیکھیے آپ کے اندر یہ کتنا اچھا پہلو ہے۔ تو خاندان کا کوئی فرد باقی افراد سے زیادہ اس میں مدد کر سکتا ہے۔ لیکن بعض افراد جو ہیں وہ خاندان سے بات نہیں کرتے۔ اب یہاں کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ ہر کسی کو اپنے دکھ مت بتلائیے، بالخصوص سائیکالوجی، سائیکاٹری کے جو ماہرین ہیں ان کی طرف جائیے۔ اب سائیکالوجی کا ایک پورا اس سلسلے کا ایک باب ہے، اور وہ سائیکو تھراپی، جس کو بعد میں بڑا اچھا ترجمہ کیا اردو میں، باتوں سے علاج۔ اب باتوں سے علاج جیسے عرض کر چکا ہوں کہ جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھی حکمت بھری باتیں اس کا علاج ہیں۔ اب کلمات کثار نمبر 91 میں یہ بات گزر چکی ہے۔ دوسرا علاج جو میں ایک مسلمان عزیزان سے یہ عرض کروں وہ ہے خود قرآن مجید۔ جناب امی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 174 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وفیہ ربیع القلب، قرآن مجید دلوں کی بہار کا ذریعہ ہے۔
یا خطبہ 219 میں ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ جعل الذکر جلاء للقلوب، اللہ نے اپنی ذکر کو، قرآن بھی اس میں آتا ہے، نماز بھی اس میں آتی ہے، اللہ نے اس کو مفتی جعفر حسین مرحوم نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے جلا کا، وہ کہتے ہیں سائیکل۔ ہمارے ہاں اگر یہ دیگ وغیرہ جو کھانے کے برتن ہوتے ہیں، جب ان پہ زیادہ میل کچیل آ جائے تو اس کو سائیکل کیا جاتا ہے، یعنی ان کو چمکایا جاتا ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ذکر جلاء للقلوب، یہ دلوں کے چمکانے کا ایک بہترین علاج ہے۔ اور تیسرا علاج یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ خطبہ 196 میں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاعِ قُلُوبِكُمْ، اگر دلوں کے امراض پیدا ہوتے ہیں تو آپ خدا کی نافرمانی سے بچیں، خود کو خدا کے قریب کریں، اور جب خدا کے قریب کر لیتا ہے تو ایک نشانی اس کی یہ ہے، خطبہ 224 میں، اور بڑے خوبصورت الفاظ اس لیے کہ علی کے الفاظ ہیں، امام فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہیں قلوبہم الیک ملحوفہ، کہ ان لوگوں کے دل پھر اللہ ہی کی طرف مربوط ہوتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل اختصار کے ساتھ چند چیزیں عرض کی ہیں، اور احتیاط کے حوالے سے عرض کروں گا کہ خطبہ نمبر 191 میں جناب امیر علیہ السلام مومن کی نشانیاں بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں قلوبہم محضونہ وشرورہم معمونہ، کہ لوگوں کی تکلیفوں کو یہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کے دل ان کی تکلیفوں سے محفوظ ہوتے ہیں، یعنی خود تکلیف کوئی دے تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن کسی کو تکلیف پہنچاتے نہیں ہیں۔ بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہماری زبان کی وجہ سے، زبان سے متعلق ہماری ویڈیوز موجود ہیں، علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، زبان ایک درندہ ہے، ہماری زبان سے کسی کے دل پہ، کسی کے ذہن و دماغ و قلب پہ زخم نہ لگے، ہماری زبان کسی کے دل کو زخم کرنے کا سبب نہ بنے بلکہ اس کے دل پر مرہم لگانے کا سبب بننی چاہیے۔ آخر میں ایک جملہ، بہت ساری چیزیں جو اس اختصار کی وجہ سے عرض نہیں کر سکتے، ایک جملہ جناب امیر علیہ السلام کا اور ایک جملہ امام محمد تقی علیہ السلام کا، دونوں بحار الانوار سے، اور میں نے اس کو میزان الحکمت سے لیا ہے۔ جو احباب مطالعے کا شوق رکھتے ہیں وہ اگر میزان الحکمت اردو ترجمہ موجود ہے، اس کے اگر ذی کے باب میں جائیں گے، زیارت کے باب میں، تو جناب امیر علیہ السلام سے نقل ہے لقاء اہل الخیر امارت القلب، اچھے لوگوں سے ملیں گے تو آپ کے دل آباد رہیں گے۔ اور امام ہادی علیہ السلام کا یہ کتنا ہی خوبصورت فرمان ہے، امام فرماتے ہیں ملاقات الاخوان نشرت و تلقیح القلب و ان کان نظرا جلسا قلیلا، ان کان نظرا قلیلا، ملاقات الاخوان، دوسرے بھائیوں سے ملنا۔ اب یہاں کوئی شرط وہ بھی نہیں ہے کہ یہاں اسلام کی اور مومن کی اور متقی کی قید ہے، وہاں لفظ خیر تھا اچھے لوگوں سے، اور یہاں امام علی علیہ السلام نے لفظ خیر استعمال کیا اچھے لوگوں سے، اور یہاں امام محمد تقی علیہ السلام نے استعمال کیا بھائیوں سے ملنا۔ ملاقات کرنا کیا ہے، نشرتن، نشرتن کہتے ہیں منتر اور پھونک کو، اگر آپ مومن بھائی کے ساتھ ملتے ہیں، وہی جو میں نے شروع کیا، خاندانی سسٹم سنور جائے، خود اگر غیر مسلم بھی تو بہت سارے افراد خاندان کی وجہ سے اس مرض جو ذہنی امراض ہیں ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ملاقات الاخوان نشرت و تلقیح القلب، یہ دلوں کے لیے ایک منتر ہے اور دلوں کے لیے ایک پھونک ہے۔ اب اگر یہ ہے تو یا قرآن کی طرف جائیے یا سائیکالوجی اور سائیکیاٹری کے ماہرین کی طرف جائیے اور ان سے علاج کیجیے۔ اب ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کمزوری ہے، ہم منتر کہاں ڈھونڈتے ہیں، کسی پیر سے، کسی مولوی سے۔ اور میں نے ایک یہاں ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے کہ کسی صاحب نے کسی ذہنی مریض کو ہمارے پاس بھیجا اور آ کے اس نے مجھے بتلایا کہ فلاں صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے گھر میں جن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور آپ اس گھر کو بدلیں۔ اب میں نے اس صاحب کو کہا، میں نے کہا یہ کیسے، آپ نے کس بنا پہ اس کو مشورہ دیا ہے؟ اب یہاں اس ماحول میں ایک اچھے بھلے چلتے
چلتے پھرتے اور ایک مالدار شخص کے لیے گھر بدلنا خود ایک مرض کا سبب بن جاتا ہے، پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ اب ایک پریشان آدمی کو آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو پھر وہ اس کا مرض بڑھے گا، مرض اس کا کم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے تو یہ مرض بہت حد تک دور ہو سکتی ہے، اور جو صحت مند ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے زخمی دل کو پیار بھرے کلمات سے، حوصلہ افزائی سے، ہمت دلانے سے ان کو معاشرے میں واپس لائیں۔ پروردگار ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم کسی کے کام آ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔